کس کا ہے نعت پاک کس کا، یہ سب نعرہ اور میں اپنی جانب سے حقیقی تبریک کا حقدار باعث عزا کو تہنیت پیش کرتا ہوں. مغرب کی ایک تحفہ درود بلند بر محمد و آل محمد. مرزا صاحب ہمیں دعوت دی ہے کہ ہماری مجلس ہے، آپ کی تشریف. اہل بیت اور علی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اور اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے، یہ کیا بھی بڑا اختلاف نہیں ہے. جو مین اسٹریم کی کتابیں ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسرا احادیث کی کتابیں ہیں جو ہسٹوریکل ریکارڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کی ریکارڈ ہے. سیاستہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، مشکات المصابیح ہے. ایسے حدیث کی کتابیں مین اسٹریم کی کتابیں سنت جماعت میں ہیں، اہل سنت کے پاس. اس میں سب سے زیادہ مناقب اور فضائل حضرت علی علیہ السلام کے ہی. ہر کتاب میں حضرت حسین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، بعض
السلام لکھا گیا ہے، بعض جگہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین لکھا گیا ہے، سب معنی ایک ہی ہے۔ تو اس میں سے ایک حدیث میں غدیر خون کی جو روایت میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں شاعر نہیں ہوں، ایسے ہی رواں ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، 6225 حدیث نمبر، آپ جا کر گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ خون یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اس کے بیچ میں خم نامی ایک جگہ ہے، خم نامی ایک جگہ ہے، وہاں پورے اصحاب جم گئے، 10,000 سے زیادہ مجمع تھا، روایتوں میں آتا ہے۔ اس میں چند صحابہ بہت زمانے کے بعد حضرت ارقم رضی اللہ عنہ بڑے بوڑھے ہو کر رہتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے ہو کر رہتے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتی چند صحابی اور پوچھتی کہ آپ کے تاثرات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اس میں کوئی حدیث آپ بتا دیجیے۔ تو ارقم رضی اللہ عنہ کو یاد جو آ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، وہ خم نامی پلیس میں، وہاں جمع غفیر تھا، اسے غدیر خون کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں جمع ہوئے اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آگاہ ہو جاؤ اے مسلمانوں، آگاہ ہو جاؤ اے مسلمانوں، میں بھی ایک شخص ہوں، عنقریب اللہ کی طرف سے قاصد آئے گا، میں جانے والا ہوں۔ میرے جانے کے بعد تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو، جو اسے مضبوطی سے پکڑے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ بہت دیر تک قرآن کی بات کرتے رہے، پھر اس کے بعد بولے کہ بھی دوسری بات جو ہے میں تمہارے بیچ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم اہل بیت معاملے میں اللہ سے ڈرنا، بے شک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن حالات کیسے تھے، ظالموں نے جو حرکت کی ہے ان پر لعنت ہو، اہل بیت کے ساتھ جو ظلم کیے ہیں ان کے اوپر لعنت ہو۔ تو یہ میسج دینا چاہتا تھا کہ بھی ہم اہل بیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کو بھی ایک ہوتا تھا، ایک حدیث ہے اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑگے کی جو ٹھنڈ تھی اس میں نکلے، ایک چادر اوڑھے تھے، باہر نکلے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے چادر میں لے لیا، حضرت حسین علیہ السلام ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، پھر حضرت مولا علی علیہ السلام انہوں بھی ہے۔ آسمان کی طرف انہیں اشارہ کر کے فرمایا، اللہ یہ میرے کیا ہر طریقے سے پاک صاف تو یہ اجر کے 5 ہے نا، وہ بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اہل بیت سے کوئی ہمیں اختلاف نہیں ہے، بالکل نہیں۔ جو عقیدہ اہل تشیع کا ہے وہی عقیدہ ہمارا۔ بے شک بے شک، بہت زبردست۔ رتبہ اثر اونچا بہت ہے،
اصغر تو بس 6 ماہ کا ہے پر اس سے غرملا کرتا بہت ہے. ابھی اصغر تو بس 6 ماہ کا ہے تو اس سے غرملا کرتا بہت ہے. پہن کر بیڑیاں زنجیریں کلیاں تیرا بیمار بھی چلتا بہت ہے. تیرا بیمار بھی چلتا بہت ہے. میں نعرہ حیدری جب بھی لگاؤں میں نعرہ حیدری جب بھی لگاؤں میں نعرہ حیدری جب بھی لگاؤں تیرے دشمن کو یہ تھکتا بہت ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر. آج غدیر کو لے کر بہت ہی عالیشان پیمانے پر مسجد جعفریہ میں ایک پروگرام میں مجلس ترتیب دی گئی. بشم آج کا میسج کیسے؟ آج کا جو میسج جو ہے میں کیا میسج دوں گا ایسے ہمارے خبرات دیں گے. میں انٹروڈکشن تھوڑا دے دیتا ہوں کیونکہ آج کا جو غدیر کا جو میسج جو ہے پروردگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حصہ تھا. تو غدیر خون کے میدان میں آ کے ٹھہر گئے. اس کے بعد میں بولے کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہاں پہ رہے اور جو آگے چلے گئے ان لوگوں کو یہاں پر لے آئیے, جو پیچھے رہ گئے ان لوگوں کو یہاں پر لا کے بٹھائیے. اور اس کے بعد میں جو ہے پروردگار آیت نازل ہوئے, اے میرے رسول آپ کو جو میں پیغام جو دیا ہوں وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے یہ پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا ہے گویا کہ کاری رسالت کا انجام نہیں دیا. ان کا مطلب یہ ہے کہ نماز بیکار ہو جائیں گی, روزہ بیکار ہو جائیں گے, جتنے احکام ہیں سب بیکار ہو جائیں گے. سمجھے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو اعلان کروں گا لیکن لوگ مکر نہ جائیں. تو اس وقت اور ایک آیت نازل ہوتی ہے. پروردگار کہتا ہے میں ان کی شر سے بچاؤں گا, لوگوں کی شر سے میں بچاؤں گا. اب تم بولو, اعلان کرو. اعلان کرواتا ہے. اس لیے اس کو عید اکبر کہا جاتا ہے. یہ جو ہے شیعوں کی عید نہیں ہے, سارے مسلمانوں کی عید ہے. کیونکہ وہاں پہ 1,25,000 صحابی موجود تھے. اور سب سے پہلے اس کے بعد میں جو ہے اعلان کرنے کے بعد میں جو ہے اور ایک آیت نازل ہوتے ہیں, اے میرے رسول آج دین مکمل ہوا. یہ ہونے کے بعد میں اعلان ہونے کے بعد میں من کنت مولا فاز علی مولا اعلان ہونے کے بعد میں تب اور ایک آیت نازل ہوتی ہے, وہ ہے آج دین مکمل ہوا. یہ وہ عید اکبر ہے. سر آج ملک پر کی مجلس ہو رہی ہے. ہاں کہاں کہاں سے شعراء کرام آئے ہیں؟ جشن. ہاں کہاں کہاں سے شعراء کرام آ رہے ہیں؟ یہ شعراء اکرام جو ہے حیدرآباد سے آئے ہیں, علی پور سے آئے ہیں, بنگلور سے آئے ہیں اور وڑے نصیب پور سے آئے ہیں. ایسا کئی طریقے جشن میں تمام شامل ہوئے. سب شامل ہیں. اب مولانا قبلہ جواہر صاحب علی پور سے آئے ہیں خاص کر اس کام کو انجام دینے کے لیے, اور مولانا تفصیل سے بتا دیں گے, 10 منٹ کا ٹائم لے لیں گے. محترم و مکرم ناظرین, السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ انٹرویو خصوصی روزے غدیر کے حوالے سے ہم ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. بہت ہی مختصر طور پر غدیر کے حوالے سے کچھ اہم نکات ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. دیکھیں, کل اگر تاریخ اسلام کو اگر بیان کیا جائے تو ہمارے قطنی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل زندگی 63 سال کی گزری. اس میں 23 سال تقریباً ہمارے پیارے نبی نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور خدا کی توحید کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا. 13 سال مکے میں آپ نے زندگی گزاری اور 10 سال مدینے میں آپ نے زندگی گزاری. خدا کا یہ قانون ہے کہ جب بھی ایک نبی دنیا سے گیا ہے تو پروردگار عالم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی کے مقام پر, نبی کی جگہ پر, جس کو خلیفہ اور جانشین کہا جاتا ہے, اس کو رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا یہ قانون ہے کہ جب تک یہ کائنات چلتی رہے اس وقت تک انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی ہادی اور رہنما اور رہبر کا ہونا ضروری ہے. اب غدیر یہاں سے شروع ہوتی ہے. رسول اسلام 63 سال کے ہو چکے اور پروردگار عالم کی طرف سے پیغام آ چکا تھا کہ اے رسول آپ کی دنیاوی حیات تمام ہو چکی ہے, ان قریب آپ ہم سے ملاقات کرنے والے ہیں. قرآن تقریباً پورا نازل ہو چکا تھا.
اب صرف پیغمبر اسلام کو ایک حج کرنا تھا، پوری زندگی کا پہلا اور آخری حج، جس کو اہل سنت برادران نے اور اہل تشیع نے لکھا کہ حجۃ الوداع، یعنی پیغمبر اسلام کی زندگی کا آخری اور پہلا حج۔ اس حج کے موقع پر پیغمبر اسلام کے سر پر دو اہم ذمہ داریاں تھیں۔ ایک، حج کے اعمال کو امت مسلمہ تک پوری طرح سے پہنچانا، اور جو پیغام پروردگار عالم نے رسول کے حوالے کیا ہے اس پیغام کو کھول کر واضح طور پر اس پیغام کو تمام اصحاب اور مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا۔ حجۃ الوداع ہو چکی، مدینہ آنے کا جب وقت آیا، مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جس کو اہل سنت اور اہل تشیع نے لکھا، اس جگہ کا نام ہے غدیر۔ وہاں پر پیغمبر اسلام نے قافلے کو روکا اور یہ منادی دی کہ جو اس قافلے سے آگے بڑھ گئے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، اور جو رہ گئے ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ جب تک جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ نہیں آ جائیں گے اور جو پیچھے رہ گئے وہ نہیں آ جائیں گے، آپ یہیں پر انتظار کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب سارے اصحاب کا مجمع جمع ہو گیا، اہل سنت روایت کے مطابق، اہل تشیع روایت کے مطابق 80,000 سے لے کر 1,20,000 اصحاب کا مجمع موجود تھا۔ پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ جو ہے ایک ایسا ممبر بنایا جائے جس پر میں بلند ہو کے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے علی کی ولایت کا اعلان کروں۔ یہاں پہ اونٹ کے جو کجاوے ہوتے ہیں، کجاووں کا ممبر بنایا گیا، اور موسم کے بارے میں علماء مورخین نے لکھا ہے کہ کڑاکے کی شدت کی گرمی تھی، اتنی شدت کی گرمی تھی کہ لوگ جو ہے اپنے امامے کے کپڑے ٹکڑے پھاڑ کر اپنے پیروں کے نیچے رکھ رہے تھے۔ اتنی شدت کی گرمی، تھکان کا سفر، اعمال حج انجام دے چکے تھے، اور سب کی خواہش یہ تھی کہ میں جتنا جلدی ہو سکے اپنے گھر چلا جاؤں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس قافلے کو 3 دن کے لیے روک رکھا۔ جب قافلہ بالکل آمادہ ہو گیا سننے کے لیے، اس وقت جو ہے پیغمبر اسلام ممبر پر گئے اور اپنے پاس میں مولا کائنات کو رکھا اور ایک لمبا طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی نے پروردگار عالم کی مدح و ثنا کی، تعریف کی۔ اس کے بعد سارے قافلے والوں سے اقرار لیا، ان سے منوایا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا نبی نہیں ہوں؟ سب نے ایک آواز میں کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے نبی ہیں۔ کیا میں نے توحید کے پیغام کو نہیں پہنچایا؟ سب اصحاب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچایا۔ کیا میں نے جو ہے نماز نہیں پہنچائی؟ سب نے کہا کہ پہنچائی۔ کیا میں نے تمام خداوند عالم کے احکام کو نہیں پہنچایا؟ سب اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تمام خدا کے بتائے ہوئے احکام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اس وقت کہا کہ جب تم مجھے نبی مانتے ہو، جب تم مجھے سچا مانتے ہو، جب تم مجھے خدا کا رسول اور پیغمبر سمجھتے ہو، تو آج میں آپ کے سامنے آپ کی ہدایت کے لیے ایک ایسا نسخہ اور ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے وجود کو حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہر نبی کی یہ سنت ہے کہ جب 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پر رکھا تاکہ امت بغیر ہدایت کے نہ رہے۔ تو یہاں پر رسول اسلام کو چونکہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کے جانا تھا، اس وقت کہا کہ پیغام اجل مجھ تک پہنچ چکا ہے، اب میں خدا کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد امت میں کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو۔ میں خدا کے حکم سے، قرآن کے حکم سے اس علی کو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں مولا بنا رہا ہوں، میرا وزیر اور میرا جانشین بنا رہا ہوں۔ تم اس کی بیعت کرنا اور اس کی پیروی کرنا، ان کی باتوں کو تسلیم کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا تو تمہارا ایمان بھی سالم ہے، تمہاری دنیا بھی سالم ہے، تمہاری آخرت بھی سالم ہے۔ 3 دن تک یہ مجمع غدیر کے میدان میں رہا۔ پیغمبر اسلام نے تمام اصحاب کو
हुक्म दिया कि एक एक करके जो है मौला कायनात की बैयत की जाए। पूरे 3 दिन तक तमाम असहाब एक के बाद बैयत करते गए। सबसे पहले जो रिवायत में लिखा गया है कि सबसे पहली शख्सियत जिसने मौला कायनात के हाथों पर हाथ रखकर बैयत की वो हजरत उमर रजी अल्लाह कि जिन्होंने सबसे पहली मर्तबा मौला कायनात के हाथों पर हाथ रखकर बैयत की, और सारे असहाब जो है मौला कायनात की खिदमत में पेश होते गए। और बकिन बकिन लका या अमीर अल-मोमिनीन, ऐ अली इब्न अबी तालिब, मुबारक हो आप आज के बाद हमारे और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के मौला हैं। उस वक्त हमारे खत्मी मर्तबत ने मौला कायनात को अपने हाथों पर बुलंद करके सारे मजमे के सामने ये दिखा दिया कि देखो, जिस शख्सियत को मैं तुम्हारे निगाहों के सामने बुलंद करके दिखा रहा हूँ, यही मेरा वजीर है, यही मेरा खलीफा है, यही मेरा जानशीन है, और यही मेरे दीन का पासबान और निगहबान है। यहीं से गदीर का सिलसिला शुरू होता है, और इसी गदीर को हम लोग जो है 1400 साल से मनाते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तक जो है हमारा हकीकी वारिस का ज़हूर नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक हम लोग इंशाअल्लाह इस गदीर को बनाते रहेंगे। आखिर में पैगाम यह है कि देखें, गदीर ना अहले तशय्यो का मसला है, ना अहले सुन्नत का मसला है। गदीर इंसान और इंसानियत का मसला है। गदीर इंसान और इंसानियत की बका के लिए है, इंसान और इंसानियत की हिदायत के लिए है। जो भी विलायत के रास्ते पर आ गया उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात से है आज यहाँ जो जश्न गदीर है वहाँ पे आए हुए थे, और इसको के कलीम साहब ने भी एक पैगाम दिया है, कुरान को उजागर किया है। आप क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तमाम मौलाइयों को ईद गदीर की मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जो हमारे अंदर जो इख्तलाफात है, यहाँ पर आकर के सुनने के बाद मालूम हुआ कि जो हम अमल करते हैं वही शिया बरादरान भी अमल करते हैं। जो हम मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हमने भी जो है 4 साल से जश्न मौला अली अलैहिस्सलाम हरके पैलेस में एक बड़े पैमाने पर मनाते हुए आए हैं, लेकिन जो शिया ब्रदरान कर रहे हैं, इनका जोश और जज्बा जो बच्चों में था वो देखकर बहुत खुशी हुई कि आने वाली नस्लों में और अहले सुन्नत के बच्चों में भी ऐसा जज्बा है। इसे अहले बैत अतहार को लेकर जो इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है इस्लाम बचाने के लिए, हम इस्लाम बचाने की भरपूर कोशिश करें और मुत्तहिद होकर, एक होकर आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के अंदर चलेंगे इंशाअल्लाह।